الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج جس موضوع پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے مسلم جدت پسندوں پر استشراق کے اثرات یا فکر استشراق کے اثرات۔ میں ایک چند تمہیدی باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اس کے بعد کچھ بہت بنیادی باتیں فکر استشراق کے بارے میں، پھر کچھ بنیادی باتیں جو مسلم جدت پسند ہیں یا جدیدیت پسند ہیں ان کی بابت، اور پھر آخر میں کچھ اثرات، بس ان کو جیسے آپ کہہ لیں کہ کن کے بتا دوں گا، اس کے بارے میں کچھ مختصر بات میں عرض کر دوں گا۔ پہلے چند تمہیدی باتیں جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جو موضوع ہے یہ بہت طویل ہے اور بہت تفصیلی کلام کا متقاضی ہے، اور جو گفتگو یہاں پر کی جائے گی اس میں سے ہر نقطے پر جیسے ایک مستقل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ جو عربی کا ایک محاورہ ہے نا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر سب کچھ حاصل نہ کیا جا سکے تو سب کچھ چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو گویا ایک تو اس بات کو ہم سامنے رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ موضوع اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں مکمل بات نہیں کی جا سکتی اور قطعی بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر آپ کسی دینی موضوع پر جیسے گفتگو کر رہے ہیں جس کا تعلق گویا کوئی فقہی موضوع ہے، مثلا آپ جو ہے وہ زکوٰۃ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی مقادیر کیا ہیں اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن بہرحال اس کی چیزیں طے ہیں، بالکل متعین ہیں۔ اسی طریقے سے آپ میراث پر گفتگو کر رہے ہیں تو جو موارث ہیں اور جو اس کا قانون ہے وہ بھی متعین ہے۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تفصیل سے کلام کریں یا اجمال سے کلام کریں، لیکن بہرحال وہ چیزیں پرسکرائبڈ ہیں، طے ہیں، متعین ہیں، قطعی ہیں۔ لیکن جس موضوع پر ہمیں یہاں پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مسلسل غور و فکر کی ضرورت ہے اور حق و اضافے کی گنجائش اس میں موجود ہے، اور یہ چونکہ اس میں کچھ ججمنٹس بھی دی جاتی ہیں، یعنی اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ ہم جس عہد میں رہتے ہیں فلسفیانہ طور پر یا ہسٹری آف آئیڈیاز کے نقطہ نظر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ما بعد جدیدیت کے دور میں ہیں، یعنی ہم پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہیں، اور ایک پوسٹ ماڈرن کنڈیشن ہے جس میں ہم گویا لیو کر رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سٹگمٹائز کیا گیا ہے، ان پر بہت نقد کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے ججمنٹل ہونا، کہ آپ ججمنٹ دیں، آپ ویلیو سٹیٹمنٹس دیں، ویلیو ججمنٹس دیں۔ لیکن بہرحال یہاں چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہم کریں گے اور کچھ ججمنٹس بھی ہم دیں گے، لیکن پھر میں وہ بات عرض کر دوں کہ چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور ایک طالب علم کے طور پہ آج میں اس پر ایک گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک مہینے بعد اگر میں اسی موضوع پر گفتگو کروں تو اس کی پریزنٹیشن مختلف ہو، اس کا بیانیہ اور طرح سے ہو۔ تو ایک تو اس بات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس میں چونکہ ہم مغرب پر بھی کچھ اجمالی گفتگو کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو مغرب سے بہت متاثر ہیں، جلال آل احمد ایک ایرانی مفکر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی غرب زدگی کے نام سے، میں 70s میں لکھی تھی، پچھلی صدی میں۔ تو اس کا جو ہے وہ کئی طرح سے ترجمہ کیا گیا، آکسیڈنٹوسس کے نام سے بھی کیا گیا،
تو غرب زدگی یا مغرب سے متاثر ہونا، اس کا گزیدہ ہونا، تو کم یا زیادہ ہم سب گزیدہ ہیں مغرب سے۔ تو ایک لحاظ سے تو ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب اتنی بڑی طاقت ہے موجودہ دور میں کہ اس سے دو چار ہوئے بغیر، اس سے کنفرنٹ کیے بغیر کوئی بھی گفتگو کی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ طاقت میں ہے، وہ پاور میں ہے۔ تو اس لحاظ سے مغرب کے بارے میں ہم کو گفتگو کریں یا ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کریں جو مغرب زدہ ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کچھ چیزوں کو بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہمارا تعارف کیا ہے، ہم سے مراد ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا تعارف سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم عبداللہ ہیں، ہم عباد الرحمن ہیں۔ اور دوسرا ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم جو کچھ کہیں گے، جو کچھ کریں گے، جو کچھ بولیں گے، جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ہم ان دو تعینات سے نکل نہیں سکتے۔ یعنی یہ گویا بندگی تو خیر ہمارا ایسنس ہے، ہم بندگی کو کسی چولے کی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی پہن لیں کبھی اتار دیں۔ تو ہم سوتے جاگتے، کھیلتے کودتے، عبادت کرتے، کسی بھی جگہ پر ہم ہیں، ہمیں بہرحال اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ اور پھر ہم جس عہد میں پیدا ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد ہے۔ تو ہم اللہ سے متعلق ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو اس لحاظ سے ہم پر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں آتی ہیں، ان میں سے میں دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جس کا ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور بات ایک ہی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انصاف پسندی، وہ ہے عدل۔ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، بہت ہی نمائندہ آیتیں ہیں، اور اگر مسلمان عام لوگ بھی اور خاص طور پہ ان کے مفکرین اور سوچنے سمجھنے والے لوگ اگر ان دو آیات کو اپنے سامنے رکھیں تو بہت کچھ اعتدال کا رویہ ہم سب میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک آیت تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے، اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کا رویہ اختیار کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ وہ تقویٰ کے قرین ہے، تقویٰ سے قریب ہے۔ تو ہمیں وہ غلطی نہیں کرنی جس کا ابھی ہم ذکر کریں گے جو اورینٹلسٹوں نے کی ہے، اور ایک قطعی قسم کی ادرنگ جس کو بولتے ہیں، غیریت، کہ من دیگرم تو دیگری۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جو میں نے شروع میں بات عرض کی ہے، اسی کی بنیاد پر ہم یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بھی پائے جاتے ہیں، ویسے تو تمام مخلوقات کے بارے میں پہلی بات تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال چونکہ ہم انسانی دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان میں دو چیزیں مشترک ہیں۔ مساوات اگر کوئی ممکن ہے نا تو وہ ان دو پہلوؤں سے ممکن ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسری جو وجہ اشتراک ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ تمام کے تمام ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، وحدت الہ اور وحدت آدم، جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسانوں میں ایک گنا مساوات پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے جو بھی ہیں، چاہے اہل مشرق ہیں، چاہے اہل مغرب ہیں، چاہے اورینٹلسٹ ہیں، چاہے کفار ہیں، چاہے مشرکین ہیں، اب وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ ہیں بہرحال سب اللہ کے بندے،
ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان زمین میں کوئی نہیں ہے مگر وہ رحمان کے پاس آتا ہے بندہ بن کر۔ تو دیکھیں، ایک عبادت بالاختیار ہے، ایک عبادت بالاجبار ہے۔ یہ اس کو عبادت بالتسخیر بھی بولتے ہیں علماء، کہ بھائی وہ بندے ہیں چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ تو ایک لحاظ سے چاہے مستشرقین ہو چاہے مستغربین ہو، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کے سب بنی آدم ہیں، کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کوئی اس طرح کی عصبیت پیدا نہیں کرنی کہ جس میں ہم نفرت، حقارت، توہین، تذلیل، تنکیس کا رویہ اختیار کریں۔ دوسرا پہلو وہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس دن سے لے کر اس دنیا کے خاتمے تک جو بھی نفس اس دنیا میں آئے گا وہ پوٹینشلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اب آپ کی امت ہی چلے گی قیامت تک، اور علماء نے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ بھائی ایک امت جو ہے وہ امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ امت دعوت وہی جو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی بعثت کے بعد سے جو بھی پیدا ہو رہا ہے قیامت تک وہ امت دعوت ہے، پوٹینشل امتی ہے۔ اور پھر ان میں سے جو دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے خود سے یا جبری طور پہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ امت اجابت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے مدعوین ہیں نا، ہم داعی ہیں، پوری انسانیت جو ہے وہ مدعوین ہیں، ہمیں ان کو دعوت دینی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ جو ببلیکل ایک ڈکٹم ہے نا کہ گاڈ ہیز میڈ ایڈم ان اٹس اون امیج، خلق اللہ آدم علی صورتہ، صحیح حدیث ہے۔ تو دیکھیں، ہر ایک انسان جو پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کے امیج پہ پیدا ہو رہا ہے، اور بہت مشہور حدیث ہے، کئی اس کے ورژنز ہیں، اور یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد یہ قادسیہ میں تھے، تو ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، وہ دونوں کھڑے ہو گئے، تو ان سے کسی نے کہا انہما من اہل الارض، جناب یہ جو جنازہ ہے نا یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ لوکل لوگوں کا، انڈیجنس لوگوں کا ہے جو مسلمان نہیں ہیں، ای من اہل ذمہ، یہ اہل ذمہ میں سے ہیں، یعنی یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے، مجوسی ہوں گے۔ فقالا، تو ان دونوں نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہ جنازۃ فقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ فقیل لہ، تو آپ سے عرض کی گئی انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، اور آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ نفس نہیں ہے؟ کیا گویا اس میں اللہ کی روح نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس طرح کی ایلینیشن اور بیگانگی پیدا نہیں کرنی۔ کیا خوبصورت شعر ہے میر کا کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی ہمیں کوئی تقسیم نہیں کرنی۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو ایک یہ بات بھی ضروری تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ پھر میں نے عرض کیا نا کہ دو آیتیں ہیں، دو رویے ہیں، دونوں کا تعلق انصاف سے ہے۔ اسی کا فلپ سائیڈ ہے، ایک بات تو یہ ہے نا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اسی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ کھڑے ہونے والے عدل و قسط کے لیے اللہ کے گواہ بن کر، اور چاہے یہ گواہی خود تمہارے اپنی جانوں کے خلاف جائے یا تمہارے والدین کے خلاف جائے یا تمہارے اقربا کے خلاف جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ خرابی اگر ہے تو مغرب میں ہے، مشرق میں نہیں ہے، تو یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور منیر نیازی بہت مشہور ہمارے شاعر ہیں، اردو میں بھی شاعری کی انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے وہ پنجابی میں بھی شاعری کی۔ تو ان کا ایک جیسے قطعہ سا ہے، اگر میں صحیح پڑھ پاؤں، کہ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ تو دیکھیے یہ میں آگے جا کے شاید عرض کروں گا اس کا اگر موقع ہوا، کہ چونکہ یعنی یہ جو استشراق ہے نا، یہ جڑواں گویا بچہ ہے استعمار کا۔ اور مالک بن نبی ایک بہت مشہور الجیرین مفکر ہیں، ان کا ایک تصور ہے کالونائزیبلٹی کا، کالونائزیبلٹی، کہ بھائی ہم کالونائزیبل تھے تو ہم کالونائز ہوئے نا۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ عامہ محترم یہ فرمایا کرتے تھے اسی حوالے سے کہ دیکھیے جب انسان کے جسم میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے تبھی بیکٹیریا اور وائرسز اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کہیں مر رہا تھا نا، اور ہمارے ہاں بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن چونکہ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، ورنہ احتساب خیش جس کو بولتے ہیں یا خود احتسابی جس کو بولتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار بہت معروف ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور پھر کیا اچھا شعر ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا، کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ لیکن اصل ٹریجڈی کیا ہو گئی، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو بہرحال یہ بھی چاہیے ہمیں کہ اس بات کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ پھر وہی بات آخر میں دہرا دوں کہ اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے تو اس میں تنقیص، توہین، تذلیل مقصود نہیں ہے۔ بڑی اچھی میں نے ایک تقسیم کسی ایک ادبی کتاب میں پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ایک ہے مخالفت اور ایک ہے تردید۔ مخالفت یا آپ جیسے ادبی میں کہتے ہیں نا کہ ایک اختلاف ہوتا ہے اور ایک خلاف ہوتا ہے، یعنی اختلاف گویا اصولی ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، اور خلاف شاید وہ شخصی ہو جاتا ہے۔ تو شخصی جھگڑا نہیں ہے ایسٹ اور ویسٹ کا یا اسلام اور جو ہے ویسٹ کا، کچھ اصولی باتیں ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اختلاف ہے، اور تردید بہرحال ضروری ہے، کیونکہ جو موجودہ دور ہے نا اس میں پولیمکس یا پولیمیکل ہونا اس کو ایک گالی بنا لیا گیا ہے، یا مناظرے کو بھی ایک گالی سمجھا جاتا ہے کہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے جی مناظرہ، اور یہ تو بہت بری بات ہوتی ہے، مناظرے کا لفظ ہی بہت برا ہے۔ تو قرآن مجید نے تو جدال کا لفظ استعمال کیا، جدال کا بھی لفظ استعمال کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے مباہلے کا لفظ بھی استعمال کیا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ تو جدال احسن تو ضرورت رہی ہے، اور اس امت کے اکابرین اساتین یہ کام کرتے ہی رہے ہیں۔ اگر آپ امام شافعی علیہ رحمہ کی کتاب الرسالہ پڑھ لیں، کتاب الام پڑھ لیں، وہ پولیمیکل کتابیں ہیں نا، ایک تنازع شروع ہو گیا ہے، اور جیسے پرانی کتابوں کا انداز ہوتا تھا کہ قلت قلتا ان قلتا قلت، اگر تم یہ کہتے تو میں یہ کہتا ہوں۔ تو کوئی ہواؤں خلاؤں میں اور جو ہے گفتگو تو نہیں ہو رہی نا، کچھ لوگ ہیں سامنے جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، تو رد و قضا تو ہوگی نا۔ تو امام قاضی ابو یوسف کی کتاب ہے الرد علی سید الاوزاعی،
یا یہ کام ہوتا رہا ہے۔ تو یہ جو ردود ہے یا ریفیوٹیشن کا عمل ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی اور اس سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر کہیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے، غلط رویے اختیار کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے اسلاف سے چیز چلی آ رہی ہے۔ اور ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ یہ بات کہا کرتے تھے نا کہ علماء اور جو مصلحین ہیں ان کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے کرنے کا اصل کام تو نہی عن المنکر ہے نا، امر بالمعروف تو ہے ہی، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن خصوصیت سے نہی عن المنکر۔ لعن الذین کفروا علی بنی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما یفعلون۔ اور پھر کہا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واکلہم السحت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ عرفان احمد صاحب ایک مفکر ہیں انڈیا کے، ویسے تو شاید کولمبیا یونیورسٹی میں ہوتے ہیں باہر، تو انہوں نے ان کی کتاب 2-3 سال پہلے آئی تھی کہ اسلام ایز کرٹیک، کہ اسلام کے اندر بھی کرٹیک ہے نا۔ کرٹیک کا لفظ تو ہمارے یہاں مغرب سے آیا ہے، ویسٹ سے آیا ہے، خاص طور پہ کانٹ کے ہاں سے آیا ہے کہ کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، کرٹیک آف پیور ریزن، کرٹیک آف اسٹیٹیکل ججمنٹ۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، کرٹیک کا عمل تو قرآن و سنت میں ہوا ہے، کرٹیک کا عمل تو اس مسلم روایت میں ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا نا کہ فرام مکہ ٹو مارکیٹ پلیس پوری ایک تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کرٹیک کا عمل جو ہے وہ انٹرنل بھی ہوا ہے، ایکسٹرنل بھی ہوا۔ یہ میں نے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے، اگر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو موضوع کیا ہے کہ مسلم جدت پسندوں پر استشراق یا فکر استشراق کے اثرات۔ تو دیکھیے 3 ہے نا اس کے کریکٹرز اس عنوان کے۔ ایک مؤثر ہے جو اثر ڈال رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فکر استشراق ہے۔ ایک مؤثر ہے یا مؤثر بھی ہی کہہ لیں اس کو، کہ جس پر اثر مرتب ہو رہا ہے، زیادہ مرتب تو سب پہ ہو رہا ہے، لیکن جنہوں نے بہت زیادہ اثر لے لیا ہے اس کا، وہ کون ہے؟ وہ اسلامی جدت پسند ہے۔ تو ہم اس پر بات کریں گے۔ اور پھر وہ اثرات ہے کیا، کس طرح کے اثرات ہیں، اس پر ہم کچھ اجمالاً گفتگو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اثرات پہلے فریز کر دوں، میں گن دوں، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس پر گفتگو ہو نہیں پائے گی، تو کم از کم میں گن کے آپ کو جو میں نے تھوڑا بہت سوچا ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، وہ میں گن کے عرض کر دوں، باقی جتنی گفتگو ہو پائے گی میں عرض کر دوں گا۔ تو اثرات میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا اثر جو ہے وہ تو جیسے آپ سمجھ لیں ایک میٹا اثر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مرعوبیت۔ اسی کا ایک اور عنوان ہے ذہنی غلامی، اسی کا ایک اور عنوان ہے ممکری، دا ممک مین، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ممک مین بن گئے ہیں، پہلی چیز یہ ہے۔ نمبر 2، ان کے ہاں ایک جو رویہ ہے وہ ہے خالص دین کی بازیافت۔ خالص دین، بھائی وہ اصل جو دین تھا، جو حقیقی دین تھا، دا پیور اینڈ پرسٹین اسلام، وہ تو کہیں کھویا گیا، اور یہ مولویوں نے اور مذہبی لوگوں نے اور فقہا نے اور متکلمین نے اور صوفیوں نے تو بس وہ ایک دین پر پردے ڈال دیے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل دین کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس طرح کی جب گفتگو کرتا ہوں تو انور مسعود صاحب کا کہ وہ نظم یاد آ جاتی ہے، بنین۔ تو وہ بتاتے ہیں نا کہ بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، آندے ہو تو پہندی نہیں۔ اچھا ایک خاص جگہ پر نا وہ ایک جملہ بولتے ہیں، اور ڈرائیور بہت ڈرامائی انداز میں وہ شعر پڑھتے ہیں، اس کا لطف ہی اس میں ہے۔ وہ کہتے ہیں بنین میں دیاں گا، بنین میں دیاں گا، جیڑی پاؤ گے تو پہ جائے، لاؤ گے تو لے جائے، لے جائے تو دوجی واری پان جوگی رہ جائے۔ اچھا بلکہ یہ دلچسپ بات ہے، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے خود ایک دفعہ گفتگو میں کہا انور مسعود صاحب نے کہ یہ جو میری نظم بنین ہے نا، اس کی عجیب عجیب لوگوں نے تعبیرات کی ہیں، یہ بجائے خود ایک سمبل بن گیا ہے، اور لوگوں نے اس کی جو ہے تعبیرات کی ہیں۔ تو کہتے ہیں جو مجھے ایک تعبیر بہت اچھی لگی نا، وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہی ہے، وہ اصل میں مغربی تہذیب ہے کہ پاندے ہو تو پہندی نہیں، لاندے ہو تو لیندی نہیں، لے جائے تو دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں۔ وہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھائی وہ کسی طریقے سے، مثلا معاف کیجئے گا جو ہمارے مسلم جدت پسند ہیں، اسلام ایک ہڈی کی طرح ان کے گلے میں پھنس گیا، نہ اگلی جائے نہ نکلی جائے، شرمندہ ہیں وہ اس پر۔
اب وہ کوشش کرتے ہیں طرح طرح سے اس کے بارے میں یہاں وہاں کی اپولوجیز پیش کرتے رہیں. تو ایک معاملہ کیا ہے کہ جی حقیقی دین، اور اس کا دوسرا سائیڈ کیا ہے کہ اپنی دینی روایت کا انکار، کہ یہ اجمی سازش ہو گئی ہے جناب، اور جناب یہ جو ہے کہیں باہر سے چیزیں آ گئی ہیں، یہ ایڈ آنز ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کاٹ چھانٹ الگ کر کے بالکل صحیح دین بیان کرنا. جاوید احمد صاحب غامدی جو ہے ان کا آپ سمجھ لیں کہ کیا روزمرہ ہے کہ بھئی شریعت اور فقہ گڈمڈ ہو گئی ہے، تو مجھے جو ہے جو فقہ کیا ہے وہ ہیومن کنسٹرکٹ ہے، وہ ایڈ آنز ہیں، وہ سب نکال کر جو بالکل وہی ہے نا، جو مقدس چیز ہے وہ شریعت ہے اور وہ بہت چھوٹی سی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ جو ماڈرن اسلام ہے اس کو منیملسٹ اسلام بھی کہتے ہیں، کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک ایسا کوئی چیز آ جائے کہ جو قابل قبول ہو جائے. بہرحال دوسری چیز یہ، اسی کا ایک اور پہلو کیا ہے کہ اسلام کی مرمت لگائی جائے، اسلام کی مرمت لگا دی جائے. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، بہت مارکت الارا ان کا ایک رسالہ ہے، 1967 میں انہوں نے لکھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھ دوں یہاں سے، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آگے جا کے میں یہ کر نہیں پاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ جب اسالٹ ہوئی ہے تو دو رویے پیدا ہوئے، ایک روایتی علماء کا اور ایک جدید لوگوں کا، یا جدید لوگوں کا کہہ لیں، وہ روایتی لوگ تھے لیکن بہرحال انہوں نے ایک کوشش کی. میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک اقتباس سے. دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کی ایک ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے. بظاہر ایک پازیٹیو چیز ہے. اس قسم کی کوششوں میں اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں نظر آتے ہیں. ایک ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ جو میں نے عرض کیا نا، مرعوبیت. چنانچہ مغرب کی کسوٹی پر جب ہند و مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو اقلیت پرستی پر پرکھنا شروع کیا، ریشنلزم پر پرکھنا شروع کیا، نتیجتاً اسلامی عقائد کی قطر بیونت اور اس کے ماوراء الطبیعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئیں. ہندوستان میں سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدو اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اس نے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکیں جسے یورپ نے اختیار کیا تھا. یعنی وہ کوئی ال ول نہیں تھی، گڈ ول تھی. لیکن ہوا کیا؟ یہ بہرحال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے، اب آگے سنیے، ان کی ان کوششوں سے، جیسے سوشولوجی میں ایک کانسیپٹ ہے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہو سکتا ہے جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہو ان کے ذہن میں یہ ارادہ نہ ہو، لیکن بہرحال نتائج کچھ نکلیں. ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مغرب کا ایک کم و بیش لا مذہبی ایڈیشن تیار ہوا. مذہب کا لا مذہبی ایڈیشن تیار ہوا، جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے، اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہ پڑی. اس وقت جو غامدی صاحب چونکہ بہت معروف آدمی ہے نا، ایک ہی اصل میں نیریٹو ہے، ایک ہی بیانیہ ہے سر سید سے جاوید غامدی صاحب تک. تو ان کا اور ان کے جو ظاہری بات ہے کہ شاگرد ہیں، متوسلین ہیں، وہ ایک کریڈٹ لیتے ہیں اور وہ کریڈٹ ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بس دین چھوڑے بیٹھے تھے یا ایٹ دا ورج آف ایتھیزم تھے، دین چھوڑنے لگے تھے.
کوئی غلامی کے مسئلے میں، کوئی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، کوئی جمہوریت کے حوالے سے، کچھ اسلامی سزاؤں کے حوالے سے، کوئی موسیقی کے حوالے سے، کوئی رقص کے حوالے سے، کوئی فنون لطیفہ کے حوالے سے وہ جا رہے تھے. ہم نے ان کو روک لیا ان دا فولڈ آف اسلام. ہم نے ان کو کچھ کہہ سن کے نا ہم نے کہا کہ بھئی مسلمان ہی رہو، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے نا کہ بھائی یہ اسلام کے منافی ہیں، وہ اسلام کے منافی کوئی نہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ بھائی وہ لوگ، انہیں اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہ پڑی، اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے. ڈاکٹر صاحب یہ 1967 میں کہہ رہے ہیں. اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا. یعنی یہ ایک اپولوجی ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب اس کی مثال بھی دیا کرتے تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. مثال دیا کرتے تھے نا کہ a square peg in a round hole، کہ بھائی ایک پیگ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کلی ہے، جس کو گاڑنا ہے، اور ایک سوراخ ہے. تو بھائی اگر کلی جو ہے وہ چوکور ہے اور جناب جو سوراخ ہے وہ گول ہے، اب آپ کو دو کام کرنے ہیں. یا تو آپ سوراخ کو چوکور کر لیں، یا آپ وہ جو کلی ہے یا وہ جو میخ ہے اس کو آپ جو ہے وہ گول کر لیں. تو یہی کیا گیا اصل میں. اور مجھے یاد آ رہا ہے مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری علیہ رحمہ، انہوں نے ایک دفعہ جلسے میں بہت اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ جی ایک دلہا میاں تھے، ان کی شادی ہونی تھی، تو وہ بیچارے نحیف و نزار قسم کے تھے، یا مطلب اچھے بھلے تھے، کوئی بیمار ہو گئے تو ان کی شیروانی سل کے آئی. وہ ناپ لیا ہوا تھا اچھے وقتوں کا، تو وہ جب سل کے آئی تو وہ خاصی بڑی تھی. وہ دلہا میاں بیچارے رہ گئے ہیں، وہ بہت ہی جو ہے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ جو شیروانی ہے نا وہ ان دلہا میاں کو پہنانی ہے، خرچہ تو ہو گیا، تو کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس شیروانی کی قطر بیوت کر کے اس کو کٹ ٹو سائز کر لیا، اور بالکل جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ دھوتی کی جو ہے وہ اس کا جانگیا بنا دیا. یعنی وہ جو شیروانی تھی وہ پتہ نہیں کچھ اور ہی چیز بن گئی. تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی ایک طریقہ یہ بھی تو تھا نا کہ وہ جو دلہا میاں تھے بھئی ان کو کوئی کھلا پلا دیتے، ان کو جو ہے وہ کوئی گھی اور کھلا پلا کے کچھ فربا کر دیتے تاکہ وہ شیروانی انہیں فٹ آ جائے. یہ کیا ہے ہمارے حضرات نے. انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام تو اب معاذ اللہ، یا اسلامی تہذیب تو رہ گئی ہے، اب اس میں تو اب جان نہیں ہے، مغربی تہذیب طاقت میں ہے، تو اب ایسا کرتے ہیں کسی طریقے سے اسلام کی مرمت لگا کے. وہ اقبال، وہ جو اکبر کا ایک شعر ہے نا کہ دیکھ کاریگری حضرت سید، اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب کو کمانی کی طرح. بہت فلیکسیبل مذہب ہے، اور جس طرح مرضی چاہیں آپ اس کو جوڑ لیں اور فلاں کر کے جو ہے معاملات آپ سیٹ اس کو کر لیں. تو یہ جو لوچ ہے مذہب کو دینا کہ بھائی مذہب کو جو ہے وہ کٹ ٹو سائز ہو جائے، جو ماڈرن ایتھوس ہے اس کے مطابق اسلام کسی طریقے سے جو جدید مغرب کا جامع ہے وہ مسلمانوں کے جو قامت پر کسی طریقے سے ان کو راس آ جائے اور پورا آ جائے. تو یہ ایک پروجیکٹ تھا. تو میں نے یہاں پہ عرض کیا ہے کہ ایک اور کام کیا ہے کہ اسلام کی مرمت لگائی جائے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے نیشن بلڈنگ ایک پورا پروجیکٹ ہے، اسی طریقے سے ریلیجن میکنگ بھی ایک پروجیکٹ ہے. ویسٹ کا پورا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مذہب کی تشکیل کرنی ہے. اور چونکہ مسلمان ایک پرابلم کریٹر ہے نا، اور ایک گندے بچے ہیں، ان کو کسی طریقے سے مہذب بنانا ہے، اچھا بنانا ہے. ایک اور ان کا رویہ کیا ہے، جو تھیمز میں بتا رہا ہوں اس وقت، جو اثرات ہیں، وہ مسئلہ ہر چیز جڑی ہوئی ہے آپس میں. وہ مسئلہ ہے ثابت اور متغیر کا آپس میں تعلق. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ علامہ اقبال کا مسئلہ بھی تھا. ریکنسٹرکشن میں اسی کو ڈیل کرتے رہے کہ بھائی اسلام میں کون سی چیزیں ہیں جو امیوٹیبل ہیں، جو ثابت ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی تغیر نہیں آ سکتا. بھائی وہ تو سیکریڈ ہیں، ان کو تو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن ایک حصہ فلیکسیبل بھی تو ہے نا، ویریبل بھی تو ہے. وہ کون سا ہے، متغیر کون سا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اور اقبال سے جیسے آپ کو معلوم ہے ایک تسامح بھی ہو گیا، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک غلط عبارت جو شبلی نے نقل کی اس کو نقل کر کے اور یہ کہا کہ بھئی جو اسلامی سزائیں وغیرہ ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس کی ایک اسپرٹ ہے، بس وہ باقی رہے، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ چاہے ختم بھی ہو جائے. تو ہمارے ایک دوست وہ ہے نادر صاحب، وہ کہا کرتے تھے، بہت پرانی بات ہے، کہ اس کا بہت غلغلہ ہے
کہ جی اسپرٹ آف اسلام، اصل چیز تو یہ اسپرٹ ہے، فارم میں کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اسپرٹ رہ گئی آخر میں، اور اسپرٹ تو ویسے ہی بہت جلدی اڑ جاتی ہے، اسپرٹ کہیں آپ لگائیں گے نا، اسپرٹ تو چند سیکنڈ میں اڑ جاتی ہے۔ تو وہ اسی طرح آپ کو معلوم ہو مقاصد شریعہ کا ایک ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے، اور امام شاطبی علیہ رحمہ کے نام کو ابیوز کیا جا رہا ہے، کہ گویا بتایا کیسے جا رہا ہے کہ اصل میں تو کچھ مقاصد تھے پہلے، اس کو سامنے رکھ کر کچھ قوانین بنائے گئے، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اصل تو وہ مقاصد ہے نا، قوانین تو اہم نہیں ہے، تو وہ مقصد آپ اس طرح حاصل کر لیں۔ میں اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، اور وہ پہلے انیومریبل تھا، جتنی مرضی آپ کر لیں شادیاں، قرآن مجید نے اس کو کرٹیل کیا 4 تک، اور وجہ کیا ہے؟ عدل، کہ بھئی اگر تم نہیں کر سکتے تو فواحدہ پر ایک پر اعتبار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل جو اصول موضوع ہے وہ تو عدل ہے نا، نمبر تو اہم نہیں ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو غامدی صاحب کے ایک بہت جلیل القدر شاگرد ہیں، بہت سب سے ذہین شاگرد، وہ کہتے ہیں نا کہ اس 7ویں سینچری عربیہ کے میلیوں میں قرآن نازل ہوا تھا، اور اب اس کی وہ احکامات کو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ 7ویں سینچری جو عربیہ ہے، جس میں بدو لوگ رہتے ہیں، اونٹ پہ سفر کرتے ہیں اور یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ باتیں بتائی گئی تھیں۔ تو وہ باتیں تو اہم نہیں ہے نا، اصل تو وہ اصول اہم ہے، تو وہ اصول آپ لے لیجئے، تو اصول عدل ہے۔ تو وہ اسلامک ماڈرنسٹ اور فیمنسٹ کیا کہیں گی کیا کہتی ہیں، کہا ہے انہوں نے ایسا کہ دی اصل مسئلہ تو عدل کا ہے نا، تو عدل پہلے 4 میں ہو کے تھا، اب 1 ہی میں ہے، تو اب گویا بس جو تعدد ازواج ہے اس کا حکم ختم ہو گیا، مقاصد شریعت ہم نے پا لیے، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کے ہم نے شریعت کی مرمت کر دی۔ اسی طریقے سے جناب یہ جو سزائیں ہیں، اس میں اصل مقصود تو کیا ہے؟ جرائم کو روکنا مقصود ہے نا، یہ تو ایک ڈیٹرنٹ ہے، تو وہ کسی اور طریقے سے آپ روک لیں، وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کہ بھائی اس میں ثابت کیا ہے، متغیر کیا ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اسی میں چاہتا ہوں باتیں میں ساتھ ساتھ کر دوں۔ ایک افریقہ ہے، میرا خیال ہے نائجیرین ہیں، کہاں کے ہیں، تو عبداللہ نعیم، تو ان کی کتاب ہے اسلام اینڈ دا سیکولر اسٹیٹ، مشہور کتاب ہے۔ اس میں وہ اپنے ایک شیخ کا ذکر کرتے ہیں، اور شیخ ہیں کہ شیخ محمود محمد طاہا، ان کے شیخ تھے، اور ان کو ان کے خیالات ہی کی وجہ سے مار بھی دیا گیا۔ تو ان کا ایک تصور تھا، وہ کہتے ہیں دیکھیں اصل میں قرآن مجید کے 2 حصے ہیں، ایک جو ہے وہ مدنی قرآن ہے اور ایک مکی قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل جو قرآن ہے نا، یا اصل جو دین ہے، وہ کہاں سے نکلے گا؟ وہ مکی قرآن سے نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اور مکی قرآن کیا ہے؟ وہ جس کو مولانا اصلاحی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ اس میں الحکمہ ہے، ٹھیک ہے؟ الحکمہ کا مطلب ہے ایمان و اخلاق، اور مدنی قرآن جو ہے اس میں الکتاب ہے، یعنی شریعت ہے، یعنی قانون ہے۔ تو اصل میں تو جو پرماننٹ ہے نا، جو فکسڈ دین ہے، وہ تو مکی قرآن والا دین ہے، جس میں اخلاقیات ہیں، بنیادی ایمانیات ہیں۔ یہ جو شریعت کا پورا کارپس ہے نا، یہ گویا آپ سمجھ لیں یہ فلیکسیبل ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عبداللہ نعیم وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور ملحدہ خاتون ہے آیان حرسی علی، ٹھیک ہے، ہیریٹک کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا عنوان بھی بہت دلچسپ ہے، اس سے آپ کو پتہ لگے گا نا کہ اسلامک ماڈرنسٹوں کا کیا ٹرینڈ ہے۔ وائی اسلام نیڈز اے ریفارمیشن ناؤ۔ اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جناب ایک مدینین مسلمز ہیں، وہی والے پولیٹیکل اسلام والے، مار دھاڑ والے فنڈامنٹلسٹ، ایک مکن مسلمز ہیں، صوفی قسم کے لوگ، بے ضرر قسم کے لوگ، لیکن کہتے ہیں یہ دونوں ہی مسئلہ ہیں۔ یعنی وہ تو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ بھئی مکی قرآن کو لے لو، انہوں نے کہا ان کو لے لو، ایک تیسرے قسم کے مسلمان ہیں، وہ اصل میں مسلمان۔ اگر کوئی اسلام چلے گا نا فی زمانہ 21ویں صدی میں، تو وہ تیسرا والا اسلام چلے گا، اور وہ فرماتی ہیں ماڈیفائنگ اسلام، ماڈیفائنگ، وہ جو میں نے ابھی تھیم بتائی ہے نا، ثابت اور متغیر، مسلسل ماڈیفائی کرتے رہیں، مسلسل ماڈیفائی کرتے رہیں۔ دیکھیں اب وقت نہیں ہے، کارل پاپر بہت مشہور جو ہے وہ پولیٹیکل فلسفر بھی ہے، فلسفر آف سائنس بھی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ علم ایسے ہی ہوتا ہے، کنجیکچر سے ہوتا ہے، ظن و تخمین سے ہوتا ہے، اٹکل سے ہوتا ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہوتا ہے۔ تو بس چلتے رہیں، دیکھتے رہیں، کنسنسس سے آپس میں جو کلیکٹیو ہیومن وزڈم ہے نا سو کالڈ، اس سے آپ فیصلے کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی۔
پھر ایک اور تھیم ان کے یہاں کیا ہے؟ ریڈکشنزم ہے سب کے ہاں، اور یہ ریڈکشنزم بھی مغرب سے آیا ہے نا، چونکہ ہم مستشرقین کی بات کر رہے ہیں۔ ریڈکشنزم کیا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو کسی ایک چھوٹی چیز میں ریڈیوس کر دینا۔ مثلا انسان کیا ہے، یہ مغرب کے لوگوں کی میں پہلے مثالیں دیتا ہوں، پھر ہمارے ہاں بھی ہو گیا۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ جیسے مارکس ہے، مارکس نے انسان کو ریڈیوس کر دیا کہ بیسیکلی وہ ہومو اکنومکس ہے، وہ ایک آپ اکنامک بینگ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ فرائیڈ نے کہا کہ ہیومن بینگ از بیسیکلی اے سیکشول اینیمل، وہ کہہ دیا۔ کسی نے کہا کہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انسان جو بہت بڑی چیز ہے اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کو سلیم احمد صاحب کہا کرتے تھے کسری آدمی۔ جدید آدمی کیا ہے؟ کسری آدمی، وہ ریڈکشن، کاٹ کوٹ کے نا، کوئی اس کے یعنی وہ کہا کرتے تھے کوئی پیٹ کو قرار دے رہا ہے، کوئی جینیٹلز کو قرار دے رہا ہے، کوئی دماغ کو قرار دے رہا ہے، کوئی دل کو قرار دے رہا ہے، یہ آپ آدمی کو کاٹ پیٹ رہے ہیں۔ تو پورا آدمی، مکمل آدمی، اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے پورا بندہ چاہتا ہے نا، پورا بندہ چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کسری اسلام ہے، جدید اسلام بنیادی طور پہ کیا ہے؟ وہ کسری اسلام ہے۔ اسلام تو بس یہ ہے، اسلام صرف تزکیہ ہے، اسلام صرف ریاست ہے، اسلام صرف ذاتی اصلاح ہے، صرف یہ ہے۔ تو یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ جدید پریزنٹیشن ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ مطلب اجزاء میں گفتگو کرتے تھے کہ بھائی یہ اس پر کر رہے ہیں، اس پر کر رہے ہیں، اس پر کر رہے ہیں۔ جو اسلامک ماڈرنسٹ ہیں اس کو ایٹمزم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے اس کو گالی کے طور پہ کہا یہ ایٹمزم ہے، اور وہ ایٹمزم ایک خاص طرح سے اشاعرہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے، وہ تو خیر وہ اس کا نظریہ جواہر بھی ہے، لیکن یہ بات کہ بھئی یہ اسلام اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایک پوری کلی تصویر بنانے کی کوشش کرنا اور ایک پورا لیبل لگانا، یہ کام جو ہے وہ جدید اسلام میں ہوگا۔ پھر اس میں اور کیا ہے؟ ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ اقبال کا ایک مصرع ہے، سبحان اللہ۔ وہ اقبال کا مصرع کیا ہے کہ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ یہ تمام اسلامک ماڈرنزم کا لیبل یہی ہے، یعنی مغرب سے آنکھ بند کر لی ہوئی ہے اور سارا ملبہ ڈال رہے ہیں اپنے اوپر۔ یہ شروع ہوا محمد عبدہو سے، محمد عبدہو سے شروع ہوا اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب ان کے ہاں بھی یہی ہے، جاوید احمد صاحب غامدی کے ہاں بھی یہی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کے ہاں یہی ہے۔ اب دیکھیے ان کا ایک بیانیہ آیا تھا نا، جو یہاں پہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ان کا ایک بیانیہ آیا کہ بھئی اس وقت جو وہ مار دھاڑ ہو رہی ہے اور جناب جو تشدد ہو رہا ہے، اس کی بنیاد دینی فکر میں ہے، مدارس میں ہے، اسلامی تحریکوں میں ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ اس سارے میں کوئی امریکن ہیجمنی کا بھی کردار ہے، اس کے ظلم بھی ہیں، اس کی بربریت بھی ہے، کوئی نیو کلونیلزم کا بھی اس میں ہے۔ وہ جو ایک امریکن امپائر ہے وہ بھی کسی جانور کا نام ہے، کوئی اس کا ذکر نہیں۔ مطلب جیسے یہ کہ خلا میں یہ سب ہو رہا ہے اور بالکل مسلمان تو بڑے اچھے تھے، پتہ نہیں ایک دم ان کے اندر ایک غلط فکر آ گیا اور اس فکر سے یہ ہو گیا۔ ان سے اچھے تو ڈاکٹر منظور احمد رہ گئے۔ ڈاکٹر منظور احمد صاحب کی کتاب میرے سامنے ہے، اسلام چند عصری مسائل۔ اس میں ان کا ایک خطبہ ہے جو الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، پس چہ باید کرد، اور یہ انہوں نے جو 9/11 کی جو تیسری سالگرہ تھی نا، 2003 میں 9/11 میں انہوں نے لیکچر دیا، تو بڑا اچھی یہ ہے۔ اس میں وہ ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایک مستغیث ہے، ایک مستغاث الیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور تیسرے جو ہیں وہ عقل کا فیصلہ، عقل حضرت خود ہیں ڈاکٹر منظور صاحب۔ تو بہرحال وہ، لیکن انہوں نے کم از کم مقدمہ تو پیش کیا، مستغیث کہا کہ بھئی مسلمان کہتے ہیں دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، وقت نہیں ہے میں پڑھ کے سناؤں آپ کو۔ پھر آگے سے مغرب کہتا ہے بھئی تم نے یہ کیا، اس کے بعد عقل فیصلہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور عقل فیصلہ ظاہری بات ہے زیادہ تر مغرب ہی کے حق میں دیتی ہے، لیکن کم از کم مقدمہ تو پیش کیا نا انہوں نے۔ اسی طریقے سے ایک پورا ٹرینڈ ہے پروگریسو مسلمز کا، ان کے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کرٹیک پائی جاتی ہے۔ وہ پوسٹ ماڈرنسٹ بھی ہیں ایک طرح سے، اور وہ امپائر پر بھی کرٹیک کرتے ہیں۔ پھر وہ جو ہیجمنی ہے ویسٹرن کی، جو آپ سمجھ لیں نا کہ ایک خاص معنوں میں جو ہیجمنی کا تصور ہے اس کو بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کی روایت میں جو مسئلہ ہے اس پر بھی ہم تنقید کریں گے، اور جدید مغرب میں جو مسائل ہیں اس پر بھی تنقید کریں گے، لیکن زیادہ جو ایتھوس ہے نا جدید اسلام کی، اسلامک ماڈرنزم کی، وہ یہی ہے
کہ بھائی سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے مسلمانوں پر، اور انٹرنل کرٹیک ہے. اور اصل میں یہ بھی ایک طرح کا ریئیکشن ہے نا، یعنی ایک طرف مسلمانوں کا ایک غالب رویہ ہے کنسپیریسی تھیوری والا کہ بھئی جو کیا ہے وہ غیر نے کیا ہے، ہمارا کوئی دوش نہیں ہے. ظاہری بات ہے یہ بات بھی غلط ہے. تو بھائی اس کے انتہا پر اینٹی تھیسس میں آپ دوسری جگہ پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ درمیان کی بات تو وہی ہے جو میں نے شروع میں منیر نیازی کے حوالے سے کہی تھی کہ کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو آپ کو اعتدال کی بات کریں نا. اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی سیریز کروا دی. آپ نے بتایا کہ جی صوفی اسلام میں وہ ایک تعبیر دین ہے، اس میں یہ مسئلے ہیں. لمبی گفتگو کی آپ نے. پھر آپ نے بہت لمبی گفتگو کر کے بتایا کہ جو اسلام کا احیائی تصور ہے، جو پولیٹیکل اسلام ہے، اس میں یہ مسئلے ہیں. بہت لمبی گفتگو کی آپ نے. تو جناب من کوئی 1 گھنٹہ یہ بھی بتا دیجئے نا کہ مغرب کیا ہے. کبھی ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ مغرب نے کیا کیا دجل پھیلایا ہے. کبھی اس پر بھی گفتگو کر دیجئے کہ لبرلزم کیا ہے، اور فیمنزم کیا ہے، اور فاشزم کیا ہے، اور نیشنلزم کیا ہے، اور اس کے اثرات بد کیا ہیں. چلیں آپ سیریز نہیں کر سکتے، کوئی 1 گھنٹہ ہی گفتگو فرما دیں، ہمیں پتہ لگے کہ بھئی مغرب میں بھی کوئی مسئلہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. 1998 کا ایک انٹرویو ہے غامدی صاحب کا، بہت دلچسپ کتاب ہے، پتہ نہیں اگر ملے کسی کو تو پڑھنی چاہیے. افضال ریحان صاحب آج کل بھی وہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے انٹرویوز پر مبنی، اور اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب اس کا تقابل ہے. انٹرویوز کیے گئے ہیں کافی 14-15 لوگوں کے. سب سے لمبا انٹرویو اس میں، اور پہلا انٹرویو جاوید احمد صاحب غامدی کا ہے، تقریباً 40 صفحوں کا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کا بھی ہے، وہ بھی کافی لمبا ہے. پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ہے اور لوگوں سے. وہ 1998 میں انہوں نے انٹرویو کیا. وہاں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ غامدی صاحب مغرب پہ تنقید کر رہے ہیں. اور وہ چونکہ بہت زیادہ مروب آدمی ہیں، افضال ریحان صاحب اس وقت بھی بہت مروب تھے، اس مروبیت کو چھپاتے بھی نہیں تھے. اور وہ جیسے ٹیزنگ کویسچن کرتے تھے نا کہ دیکھیں جی مسلمان یہ ہو گئے، ان میں یہ خرابی ہے، اور مغرب میں یہ فضائل ہیں، یہ اس کی شان ہے. لیکن غامدی صاحب بار بار انکار کر رہے تھے کہ دیکھیں نہیں، یہ میں اپنی بات کروں گا، اور مغرب میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. وہ 1998 تھا نا. اس کے بعد 9/11 ہو گیا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس کے بعد دنیا بدل گئی نا. تو پھر اور بہت کچھ بھی بدل گیا. تو وہ کتاب چشم کشا ہے، اگر آپ پڑھیے کہ اس میں جو ہے غامدی صاحب مغرب کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ بہت کچھ معتدل رویہ تھا، لیکن اب بہرحال وہ نہیں ہے. تو ایک رویہ کیا ہے اسلامک ماڈرنسٹوں کا؟ اسلام کا محاسبہ، یورپ سے درگزر. پھر ایک اور رویہ کیا ہے ان کا؟ وہ مقام نبوت کا تقصیری تصور ہے. مقام نبوت کا تقصیری تصور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو دانستہ یا نادانستہ سب نے انڈرمائن کیا. اس کے مختلف عنوانات ہیں: انکار حدیث، انکار سنت، انکار رسالت. غلام احمد صاحب پرویز غلط کرتے ہیں لوگ جب ان کو کہتے ہیں کہ وہ منکر سنت ہیں، وہ منکر رسالت ہیں. تھوڑا سا آپ پڑھ لیں تو آپ پہ واضح ہو جائے گا. پھر ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے، وہ اور لوگوں پہ بھی معروف ہے، استخفاف حدیث. حدیث کا استخفاف کرنا. اچھا، اور اس کا تعلق وحی سے بھی بہت گہرا ہے، وحی کے تصور سے. وحی کیا ہے؟ میں سر سید کا ایک شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ سر سید کے ہاں وہ تصور پایا جاتا ہے، وہ تصور ڈاکٹر فضل الرحمان کے ہاں پایا جاتا ہے. وہی اب قریب کے ایک آدمی ہے عبدالکریم سروش، ایرانی ہے، ماڈرنسٹ، ان کے ہاں پایا جاتا ہے. وہ شعر میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ز جبریل امی قرآن بپیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوقست قرآن کے من دارم. کہا کہ بھئی یہ جو جبریل امی قرآن مجید کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، نمی خواہم، یہ مجھے درکار نہیں ہے، یہ میری چاہت نہیں ہے. قرآن کے من دارم، وہ قرآن جو میں رکھتا ہوں. دا قرآن آئی ہیو اور آئی کنٹین، وہ کیا ہے؟ سر سید کیا کہتے ہیں؟ ہما گفتار معشوقست. وہ سارا کا سارا معشوق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. وہ رسول اللہ کا کلام ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان آپ کو معلوم ہوگا جو اسکینڈل پیدا ہوا تھا ان کے ہاں، وہ پروفیسی ان اسلام ان کا ایک آرٹیکل تھا، اس سے پیدا ہوا. اسلام ان کی کتاب، اس کا ایک چیپٹر تھا.
کہ وہ مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اصل میں ایک انسپریشن آتی تھی، پیغمبر کا شعور اس کے ساتھ ملتا تھا، مل کے ایک چیز سامنے آتی تھی۔ عبدالکریم سروش ہیں، قریب کے آدمی ہیں، حیات ہیں ابھی، ان کی ایک کتاب ہے ایکسپینشن آف پروفیٹک ایکسپیرینس، بالکل یہی نظریات ہیں ان کے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ سنت ونت تو ہوتی کوئی نہیں، پیغمبر کی حیثیت معاذ اللہ ڈاک کے ہرکارے کی ہے، لیکن قرآن تو ایک مسئلہ ہے نا، قرآن کا کیا کیجیے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن بھی پیغمبر کی سبجیکٹیوٹی اس میں داخل ہے نا، تو جب پیغمبر کی سبجیکٹیوٹی اس میں داخل ہے تو وہ اٹرنل کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہی بات کہ بھائی پھر وہ امیوٹیبل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ بھائی قرآن کے محکمات اور عقائد تک میں، اور صرف سزاؤں میں نہیں، معاملات میں بھی نہیں، عبادات تک میں، یہاں تک کہ عقائد تک میں بھی آپ جو ہے وہ قطر بیونت کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وحی کے تصور کو آپ دیکھیں۔ اور جو بعد میں فراہی اسکول ہے انہوں نے ایسا تو نہیں کیا، وہ ٹھیک تصور پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا۔ وہ کیا کیا کہ انہوں نے وحی کا جو معاملہ ہے اس کو سکیڑ دیا، تخصیص بہت زیادہ کر دی۔ یہ اس زمانے کے المشرک ہیں، یہ اس زمانے کے جو ہے یہود ہیں، اس زمانے کے نصارہ ہیں، اقتدار اس زمانے میں تھا، ٹھیک ہے، ذمی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ایک مسئلہ ہے، اس کو اس طرح سے انہوں نے حل کیا۔ اب ایک اور جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کے الحق ہونے کے تصور سے دستبرداری۔ میں سچی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ان میں سے ہر موضوع ایسا ہے کہ جس پہ الگ گفتگو ہونی چاہیے۔ اسلام الحق ہے، اور یعنی کیرن آرمسٹرانگ، چونکہ استشراق کی بات ہو رہی ہے نا، کیرن آرمسٹرانگ ایک مستشرق ہے اور بہت ہی جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ پیشنیٹ مستشرق ہے نا، مسلمانوں کی بہت خیر خواہ ہے، اور آتی بھی ہیں، ہمیں بھاشن دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے دا گریٹ ٹرانسفارمیشن، ایگزیل ایج، کارل یاسپر کی ایک اصطلاح ہے، اس کی بنیاد پر ہے۔ اینڈ میں اس کا آخر دا وے فارورڈ، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کے حوالے سے کہا کہ بھئی مسلمان بڑے اچھے تھے پہلے، اور میں اس کو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اصل میں انکلوسیوسٹ تھے، یہ جدید دور میں ایکسکلوسیوسٹ ہو گئے، یعنی وہ کہتے ہیں سب کی نجات ہو جائے گی، یہود کی بھی، نصارہ کی بھی، تمام موحدین کی نجات ہو جائے گی۔ یہ تو جدید دور میں ان کو خبط ہو گیا ہے، فنڈامنٹلزم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، ورنہ وہ تو ایسے نہیں تھے۔ تو الٹی بات ہے اصل میں، یعنی ان خاتون کو اندازہ نہیں ہے، مسئلہ تو الٹا ہے۔ مسلمان کیا تمام مذاہب اصولی طور پہ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں، انکلوسیو نہیں ہوتے۔ میں بائبل کی کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہ بائبل میں موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے، اور یہ صبح و شام جدیدیت کے آنے سے پہلے یہ ان کا کلمہ تھا۔ سیدنا مسیح کا ایک قول ہے کہ آئی ایم دا وے، آئی ایم دا ٹروتھ، آئی ایم دا لائف، نو ون کمز ٹو دا فادر ایکسپٹ تھرو می۔ اور اس چیز کو تو آپ کو پتا ہے نا کہ پروٹیسٹنٹس نے چینج تھوڑی کیا ہے، ان کے سولاز تھے نا، کچھ سولاز اونلی پروٹیسٹنٹس کے، اس میں سے ایک سولا کون سا تھا؟ سولی ڈیو کرسٹوس، اونلی تھرو کرائسٹ، اونلی تھرو کرائسٹ۔ نجات مسیح کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا، ان کا تو پورا تصور ریڈیمشن کا ہے، کریشن، فال، ریڈیمشن۔ لیکن آپ کو پتا ہے فلسفے میں، فلسفی آف ریلیجن میں جان ہک، اور اس کے بعد پھر اب ظاہری بات ہے یہ بات کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ایک انکلوژن ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی کی ایک شکل ہے ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ بھائی بنی اسرائیل بھی آج تک شہادت کے منصب پر فائز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے لوگ؟ ڈاکٹر راشد شاز ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، بڑا لطف آئے۔ مسلمان مسلمان، مومن مومن، مسلمان مومن، مومن کے لیے نجات ہے، مسلم کے لیے نجات ہے۔ آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، بڑا روایتی آدمی ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کے وہ بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ ولیم کینٹول اسمتھ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ بات کہ میں مسلم ہوں انگلش کے معنوں میں ایز این آئیڈینٹی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم ان اے لٹرل سینس، کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں نا، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو وہ تھوڑا آگے جا کے یاسر شاہ صاحب بتا دیں گے کہ اصل میں تمام یہودی، تمام نصرانی، بلکہ یہاں تک کہ تمام ہندو جو موحد ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں وہ سب مسلم اور مومن ہیں۔ یہ ان کی تحریریں ہیں، اور وہ تو کہتے ہی یہ ہیں کہ یہ آپ کا ایک ٹرائبلزم ہے،
وہ کہتے ہیں امت محمدیہ کہاں سے آ گئی بھائی، وہ تو کہتے ہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیوں لے کر، امت مسلمہ ہے نا، ٹھیک ہے بھائی ہمارا دین گاڈ سینٹرڈ ہے، لیکن ہماری ملت رسول مرکز ہے، لیکن انہوں نے اس کو ہٹا دیا نا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ پیغمبر کے مقام کی تقصیر، اچھی اس کی بہت تفصیل ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ملٹی کلچرلزم، ڈائیورسٹی، پلورلزم، یہ سب عنوانات ہیں اس کے، اور یہ کلمات ہیں، کلمے ہیں اسلامک ماڈرنسٹوں کے، پلورلزم پلورلزم پلورلزم۔ اور کیا ہے جناب، مغربی اصطلاحات کی غلط تفہیم۔ میں وقت نہیں ہے میرے پاس، میں صرف ایک اصطلاح کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، آزادی۔ دو جملے ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کو آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں جان جیک روسو کا، اور ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روسو کا جملہ کیا پڑھتے ہیں کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز، ٹھیک ہے، انسان آزاد پیدا ہوا تھا اور اب ہر طرف وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، سیدنا عمرو بن العاص جو ایک حادثہ ہو گیا اور بلایا بیٹے کو اور درے لگائے، اور جب درے لگا رہے تھے تو والد صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تو دل چاہتا ہے کہ تمہیں بھی 4 درے لگاؤں، کہ یہ تمہارا جو بیٹا اکڑ رہا تھا وہ تمہاری وجہ سے اکڑ رہا تھا، تمہاری پوزیشن کی وجہ سے اکڑ رہا تھا، وہ جو ہے ریس لگائی اور اس کو تھپڑ مار دیا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، بہت مشہور جملہ ہے کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنا لیا، ایک ڈیڑھی بھی بنا لی تھی، تم نے انسانوں کو غلام بنا لیا، جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ اب ہم ایک طرف روسو کا جملہ نقل کرتے ہیں، ایک طرف عمر کا، اور پھر ہم اچھلتے ہیں، دیکھیں جناب روسو نے تو جو ہے 17ویں 18ویں صدی میں کہا، سیدنا عمر نے اس وقت کہہ دیا۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے، اصل میں ان جملوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ روسو کو نہیں آپ جانتے نا، تو کیوں آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ روسو کا تصور کیا تھا؟ اس کا تصور تو یہ تھا کہ انسان بنیادی طور پر جب پیدا ہوتا ہے تو پاک ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے، پرسٹین ہوتا ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے جو اس کو کرپٹ کرتا ہے۔ اور روسو جن چینز کی بات کر رہا ہے ان میں ایک چین لباس ہے، ان میں ایک چین جو ہے وہ شرم و حیا ہے، ان میں ایک چین حکومت ہے، اس میں ایک چین مذہب ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں روسو کے کیا بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بس وہ چونکہ روسو سے متاثر ہو گئے کہ جی مغرب والے بھی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے جو مائی باپ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھائی بڑی اچھی بات ہو گئی کہ ہم نے بہت پہلے کہہ دیے تھے۔ میں اس کی ایک مثال یہاں سے نقل کرتا ہوں۔ یہ عبد المجید سالک بہت مشہور صحافی تھے، ادیب بھی تھے، پہلے شاعری بھی کرتے رہے، ان کی کتاب ہے سرگزشت، پچھلے دنوں میں نے پڑھی، تو کہتے ہیں میں ان کے ہاں ملازم ہو گیا آ کے، اور یہ جو مولوی ممتاز علی تھے نا ان کے ہاں تھا، ان کے بیٹے تھے امتیاز علی تاج، تو میرے دوست بن گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ بہت احتیاط کرتے تھے، ایک جگہ میں نے لکھ دیا آزادی نسواں، میں نے آزادی نسواں لکھ دیا، تو انہوں نے کہا میاں یہ نہ کہو، حریت نسواں لکھو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میاں سالک آزادی کی جگہ حریت نسواں لکھا کرو۔ حریت ایک دینی اصطلاح ہے جس کا تعلق بعض دینی حقوق سے ہے جو دین نے عورت کو دیے ہیں۔ آپ سوچیے کتنی گہری بات ہے یہ، کہ فریڈم کا ترجمہ آپ نے آزادی کر دیا، اور پھر جناب سب سے زیادہ آزادی تو اسلام میں ہے، اور یہ اور وہ قصہ آپ نے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی، یہ ممتاز علی کہہ رہے ہیں، آزادی کا لفظ غلط فہمی پیدا کرتا ہے، یہی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، برنارڈ لوئس جو ایک متعصب آدمی تھا، اس کی ایک کتاب ہے دا لینگویج آف پولیٹیکل پولیٹیکل لینگویج آف اسلام۔ اب وہ بتاتا ہے کہ ذمے کا کیا مطلب تھا اور اس کا خراج کا کیا مطلب تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں نا، ٹالرنس، رفاداری، اسلام سے زیادہ رفاداری تو کوئی ہے ہی نہیں، آزادی اسلام میں دی ہے۔ اور جناب انسانی حقوق، جناب جو خطبہ حجۃ الوداع تھا وہ انسانی حقوق کا سب سے پہلا چارٹر تھا، تو کبھی پڑھ تو لیں حقوق نسواں جو ہے، وہ جو انسان کا چارٹر پڑھ لیں اور دیکھ لیں وہ کیا تھا، کہاں سے آیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں فیڈرلسٹ پیپر ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ ہے۔ لیکن ہمیں تو اپروپریٹ کرنا ہے نا۔ اولیویے رائے بہت مشہور فرینچ اورینٹلسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جدید دور میں کیا کام کیے گئے، ایک وہ کہتا ہے سنکریٹزم، کئی چیزوں کو ملا کے ایک حلیم بنا دیں۔ ایک اور کہتا ہے ایک اور کام کیا گیا،
हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड आप देखते हैं कि भाई उसमें जो है वो पेट्रोल भी है और साथ जो है उसके साथ बैटरी भी लगी हुई है, हाइब्रिड इस्लाम। और तीसरा लफ्ज उसने बोला है जो बहुत अच्छा है, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ रिलीजन। रीएप्रोप्रिएशन, वो जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि भाई इस्लाम को बस कुछ फिट कर दें कि मगरिब के मुताबिक वो हो जाए। अच्छा, फिर इसी तरह एक और कहा है कि भाई ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज है ये भी इसके साथ प्रॉब्लम है, उससे पैदा होता है। फिर एक और चीज़ मैं चाहता था हाईलाइट करना, और वो क्या है, वो है जिस तरह आपको पता है ना कि जो कैथोलिक्स जब थे तो फिर प्रोटेस्टेंट्स आ गए, तो बैंड बुक्स होती थी ना और इंक्विजिशन होती थी। इसी तरीके से कुछ ममनुआ अल्फाज हैं इस्लामिक मॉडर्निज्म में, कुछ अल्फाज टैबू हैं, वो उन पर गुफ्तगू नहीं होगी। मसलन गैरत, हमीयत, हया, और एक और लफ्ज़ क्या है, ज़ुहद, इन पर गुफ्तगू नहीं हो सकती, यानी इस पर हम शर्मिंदा हैं। यानी गैरत का लफ्ज़ बहुत गंदा लफ्ज़ होता है, ये क्या लफ्ज़ होता है गैरत? हमीयत, या हमीयत क्या चीज़ होती है? अच्छा, ज़ुहद कहाँ से आ गया? ये कोई लगता है ना कि नौ अफलातूनी तसव्वुफ़ वगैरह से आ गया, यानी हमारे जो मुहद्दिसीन थे उनको तो नहीं इत्तला थी, उन्होंने तो जो है उम्महात जो कुतुब है उसमें किताबुल ज़ुहद कायम की है। कई फ़कान आइशुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ ऐसे दरीदा दहन पैदा हो गए हैं, शक्लें उनकी मौलवियों जैसी हैं, कहते वो अपने आप को हाफिज़ हैं। यानी वो क्या लिख रहे हैं कि जनाब ये हमारे यहाँ अजीब तसव्वुर पैदा कर दिया, पैगंबर का जो लाइफ स्टाइल है ना बिल्कुल गलत पोर्ट्रे हुआ है कि पैगंबर मोटा झोटा पहनते थे और जौ की रोटी खाते थे और कई कई दिन खाना नहीं खाते थे और बगैर जो है वो गधेले के सोते थे। बिल्कुल गलत है जी, ये हो ही नहीं सकता। पैगंबर तो उनके यहाँ हिस्से जमाल बहुत थी, एस्थेटिकल सेंस बहुत थी, तो ये सारा अफसाना पैगंबर के लाइफ स्टाइल का ये घड़ा गया है माअज़ल्लाह। और ये वो साहिब इनके नाम के साथ हाफिज भी लगता है, तो क्या हम कर रहे हैं, दीन के क्या बिगाड़ रहे हैं? तो बहरहाल ये जो सूरत है ममनू अल्फाज है, ज़ुहद पता नहीं क्या चीज़ होती है, कहाँ से आ गई है। तो ये मैंने अर्ज़ किया था कि ये असरात हैं। अब जो ये असरात हैं जी, असर डालने वाले कौन है? वो मुस्तशरिकीन हैं, और मशरिक का मुताला करना है उन्हें, और इब्तिदान जो है वो मशरिक वुस्ता इससे मुराद थी। और जैसे आपको पता है ना कि कोई एक बड़ा आदमी आता है, वो आकर एक किसी ख़ास इस्तिलाह पर अपनी मुहर लगा देता है, जैसे खुदी का लफ्ज़ है ना, तो खुदी का लफ्ज़ प्री इकबाल जो उसकी कॉनोटेशन थी वो नेगेटिव थी, पिंदार के मानों में, अनानियत के मानों में, गुरूर और तकब्बुर के मानों में। इकबाल ने आकर उस पर मुहर लगा दी, अब वो गोया उसको ओन कर लिया। तो ओरिएंटलिज्म के लफ्ज़ के साथ भी यही हुआ है कि एक मुफक्किर पैदा हुआ, उसने गोया इस पर मुहर लगा दी। अब जो ओरिएंटलिज्म का मतलब लिया जाता है ना, वो वही लिया जाता है जो एडवर्ड सईद ने बयान किया। 1978 या 79 में किताब लिखी, मैं चंद बातें बस अर्ज़ करता हूँ उसके बारे में। और उसमें यानी जो कुछ चीज़ें हैं कि भाई एक तो ये है कि इस्तेमार के साथ उसका ताल्लुक़ है, ठीक है, कॉलोनियलिज्म के साथ उसका ताल्लुक़ है। अच्छा, ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ, चाहे इस्तिशराक हो, चाहे तबशीर हो, चाहे नौ आबादियात या इस्तेमार हो, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से इस सब को मॉडर्निटी का शाखसाना समझता हूँ। असल में ये इनलाइटनमेंट का शाखसाना है, चाहे वो कॉलोनियलिज्म हो या इंपीरियलिज्म हो, चाहे वो जो है वो ओरिएंटलिज्म हो, चाहे वो मिशनरी तसव्वुर हो। जिस तरीके से वॉल्टर मिग्नोलो, एक बहुत मशहूर लैटिन अमेरिकन अर्जेंटीनियन है शायद, उसने कहा था कि द डार्क साइड ऑफ मॉडर्निटी इज कॉलोनियलिटी। मॉडर्निटी का डार्क साइड कॉलोनियलिटी है। तो मैं तो हर चीज़ को मॉडर्निटी से जोड़ता हूँ कि ये वहाँ से निकली है, तो इस्तिशराक को मॉडर्निटी से अलग करके आप नहीं देख सकते। तो बहरहाल उसने एक तो बताया कि मगरिब ने एक तो बाइनरी बना दी सबसे बड़ी, अस वर्सेस देम वाली, इस्लाम वर्सेस वेस्ट वाली, ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाली, ठीक है ना। वो जो उसका है ना, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर शेल द ट्वेन मीट, ये कभी मिल नहीं सकते। वेस्ट जो है वो आप समझ लें वो आखिला है, और ईस्ट क्या है, वो आतिफा है। वो मिस्टिक्स होते हैं, भले मानुस होते हैं, दिल विल की बातें ये वो कर लेते हैं, तो वो उनके यहाँ जो है वो चीज़ें नहीं होती ये वाली। इसमें मैंने एक कोटेशन भी नकल की थी, क्योंकि वक्त है नहीं तो उस वजह से कुछ बातें आगे पीछे हो रही हैं।
بہرحال وہ یہ جو رینان ہے نا بہت مشہور جو فرینچ ایک تھا، میرا خیال 1864-5 میں اس نے ایک گفتگو کی تھی اسلام کے بارے میں، اور اسلام کے کچھ اوصاف بیان کیے تھے کہ دیکھیے اسلام جو ہے وہ یہ ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور وہ جو ہے وہ چلتا رہا اور آج تک جو ہے وہ قائم ہے۔ اور بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمال الدین افغانی نے اس کا جواب دیا تھا، جمال الدین افغانی نے اس کا جواب دیا تھا، اور وہی اپولوجی ایک پیش جو ہے وہ اپنی طرف سے کی تھی۔ تو اس میں بعد انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، اور اسلام کو جو ہے وہ سائنس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پر انہوں نے ایک گفتگو کی، تو وہ اس میں بھی بہت سخت باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور وہی گویا باقی ہمارے یہاں ماڈرنٹی میں جو کچھ کہا گیا ہے یا اورینٹلزم میں کہا گیا ہے وہ وہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک پلورلزم اس نے بنا دیا، پھر اس نے جو ہے ایک ادرنگ کا تصور دیا، غیریت کا، کہ ہم اور ہیں آپ اور ہیں، جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ ادرنگ اس طرح نہیں کر سکتے قطعی معنوں میں۔ پھر جو ہے اس نے خاص طور پہ مشل فوکو کا تصور نیا آیا تھا نالج اینڈ پاور کا، اس کو اس نے استعمال کیا، اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد بہرحال کولونیلزم جو ہے وہ اس نے سٹیمپ کر دیا۔ اب جو مؤثر بھی ہے یعنی جن لوگوں پر اثر ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلامی جدت پسند ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک میں ڈاکٹر صاحب کا اقتباس آپ کو بیان کر چکا ہوں، دوسرا ایک چھوٹا سا چند نکات ہیں جو شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی نے، ان کی کتاب ہے الکلام اور علم الکلام، اس میں انہوں نے بتائے ہیں، وہ گویا ہم بتا سکتے ہیں اسلامک ماڈرنزم کے بنیادی خد و خال وہ چند نکات میں آ گئے ہیں، وہ میں بس پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحیح کامل اور ابدی مذہب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں، یہ شبلی کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، مذہب کی صحت کا مدار عقل قرار دیا جائے نہ تقلید، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی عقیدہ مذہبی عقل کے خلاف نہ ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، عبادات کی یہ معنی قرار نہ دیے جائیں کہ یہ مقصود بالذات ہے اور خدا ہماری تکلیفات شاقہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہو اور وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔ آج تک جو لٹریچر چھپ رہا ہے نا، وضو کے طبی فائدے، جی نماز کے فائدے یہ ہیں کہ نماز سے اچھی ایکسرسائز کوئی نہیں، رکوع سے کمر کے فلاں مسئلے حل ہوتے ہیں، اور جناب قیام سے یہ ہوتے ہیں، اور سجدے سے یہاں پہ فلاں جو ہے چیزیں پوائنٹس ہوتی ہیں، اس سے آپ کے فلاں میڈیسن کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یوٹیلیٹی کیا ہے نا، یوٹیلیٹیرینزم تھا نا مغرب میں جو ہے وہ مل کا اور لوگوں کا، تو انہوں نے کہا کہ عبادات وغیرہ اس کے آپ دیکھیں فائدہ کیا ہے، اس کا دنیا میں اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی فرائض کو اس اعتدال کے ساتھ کیا جائے کہ ایک سے دوسرے کو ضرر نہ پہنچے بلکہ ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک ماڈرنزم یا اسلامک لبرلزم، چارلز کرزمین ایک بہت مشہور آدمی ہے، اس نے 2 کتابیں لکھی، 2 انتھولوجیز، ایک ماڈرنسٹ اسلام اے سورس بک اور ایک لبرل اسلام اے سورس بک۔ ماڈرن اسلام کون سا ہے؟ تقریباً 1840 سے 1940 تک، اور لبرل اسلام گویا اس کے بعد ہے۔ تو کیا ہے اصل میں؟ وہ کولونیل اسلام ہے ماڈرن اسلام، اور پوسٹ کولونیل اسلام کیا ہے؟ لبرل اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بنیادی مسائل کیا ہیں میں پڑھ دیتا ہوں بس۔ ایک مسئلہ ریلیجس انٹرپریٹیشن کا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا مسئلہ کلچرل ریوائول کا ہے کہ کلچرل ریوائول ہے، اور چونکہ آپ تو پتہ ہے آپ کے مغرب جو ہے وہ صرف ایک تہذیب نہیں چاہتا، وہ ایک ثقافت بھی چاہتا ہے، اس لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مغرب میں مونو کلچر، وہ کلچر کی سطح پر بھی چاہتا ہے کہ مونوٹنی ہو اور یکسوئی پیدا ہو۔ تیسرا وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ریفارم، یعنی جو مسئلہ ہے ملوکیت کا، آمریت کا۔ پھر اصل میں اسلام جو ہے وہ جمہوریت، شورائیت ہی تو جمہوریت ہے، یہ جو اپولوجیز ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سائنس اینڈ ایجوکیشن، سائنس کا جو معاملہ ہے، سائنس جس طرح سر پہ سوار ہے ہمارے پرانے مذہبی لوگوں کے بھی اور آج کے مذہبی لوگوں پر بھی، ان کو لگتا ہے کہ بس وہ اس میں اعظم یہی ہے، اور قاضی الحاجات بھی یہی ہے، اور مشکل کشا بھی یہی ہے، اور حاجت روا بھی یہی۔ تو بہرحال سائنس اور ٹیکنالوجی سے خاص طور پہ سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ اور پھر آخری چیز کیا ہے؟ ویمنز رائٹس، عورتوں کے مسائل ہیں۔ یہ میں لکھا ہوا تھا یہاں پہ، جب یہ سر سید کے پاس لے کر گئے مولوی ممتاز علی اپنی کتاب لے کر گئے نا حقوق نسواں پر، تو کہتے ہیں سر سید نے اس کو دیکھنا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ دیکھتے جاتے ہیں اور ان کی رنگت بدلتی جاتی ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ عبد المجید سالک۔ تو
رنگت بدل رہی ہے اور پھر غصے میں کہا انہوں نے. سر سید نے کیا کہا وہ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں نقل کیا ہے, مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹ ہے کیا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا مولوی ممتاز ہماری حکومت چھن گئی, ہماری تہذیب مٹ گئی, اب کیا ہماری عورتیں بھی ہمارے قبضے سے نکل جائیں گی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سر سید احمد خان. اور پھاڑ دیا اس کو, پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اس مسودے کو. تو مولوی صاحب نے بہترا کہا کہ میں نے اس کتاب میں شریعت مقدسہ کے خلاف ایک بات بھی نہیں لکھی. تو آگے سالک کہتے ہیں آج اس کتاب کو پڑھیے تو تعجب ہوتا ہے کہ اس میں وہ کون سی بات تھی جس نے سر سید جیسے تجدد پسند شخص کو بھی چراغ پا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں مولوی ممتاز صاحب نے بڑی مشکل ٹوکری سے نکال کے ردی اٹھا کے لایا, جوڑ جاڑ کے پھر اس کو دوبارہ چھپوایا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ویمنز رائٹ, یعنی آج سے 25 30 40 سال پہلے تک مغرب میں اگر یا نارتھ امریکہ میں یا ویسٹ میں یا سینٹرل یورپ میں کسی بھی مسلمان مفکر کو مشہور ہونا ہوتا تھا نا, یا سٹار بننا ہے یا سیلیبریٹی بننا ہے, تو کچھ موضوعات پر اسے گفتگو ضرور کر لیں. ایک تو اسلام اینڈ ڈیموکریسی, یہ کیا مسئلہ ہے یہ بتانا پڑے گا. پھر اسلام اینڈ ہیومن رائٹس, اس پر گفتگو کرنی پڑے گی. پھر اسلام اینڈ ویمن لبریشن, یہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی جب تک ان 3 4 مسئلوں میں آپ نے صفائی نہیں دیں گے نا آپ, تو آپ کی معافی نہیں ہونی. اور جو میں نے کہا دوسرا جو ریڈر ہے وہ کیا ہے, وہ لبرل اسلام ہے. اس لبرل اسلام میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 3 طرح سے لوگ دیکھتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ سائلنٹ شریعہ, یہ ایک تھیم ہے پورا کہ بھئی شریعت خاموش ہے نا, اکثر جگہوں پہ شریعت جو ہے وہ خاموش ہے, اور بس جہاں خاموش ہے وہاں آپ کریں جو کرنا ہے. پھر ایک یہ کہ لبرل شریعہ, شریعت بجائے خود لبرل ہے نا. یعنی آپ نے سنا نہیں ہوگا ہمارے اداکار گلوکار ٹی وی پر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا یا میں نے قرآن دیکھا مجھے لگا قرآن سے زیادہ تو لبرلزم کہیں پہ ہے ہی نہیں, قرآن سے زیادہ تو ماڈرن دین کوئی نہیں ہے یا کتاب کوئی نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اسلام ہی تو لبرلزم ہے, نمبر 1. نمبر 2 سائلنٹ شریعہ, بس تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں, زیادہ تر انسان پہ چھوڑیے خود کر لیں. تیسرا کیا ہے, انٹرپریٹڈ شریعہ, کہ ٹھیک ہے وہ احکام آپ کو ذرا سخت لگتے ہیں لیکن ہم آپ اس کو ذرا ٹھیک کر کے دے دیں گے. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ بھئی آپ کہیں جائیں کو پوچھیں کہ بھئی یہ چیز کتنے کی ہے, تو وہ جناب بہت بڑی قیمت بتائیں گے. جب آپ ڈر کے جانے لگے کہیں بھئی آپ نے ہماری قیمت سنی ہے, رعایت تو آپ نے سنی نہیں ہماری, یعنی قیمت میں آپ کو 50,000 بتا رہا ہوں, یہ آپ 5,000 میں لے جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا نصوص تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے اس دور میں اسلام پہ جینا مرنا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, پھر ہمیں اصل میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں, ایسی تعبیر کر دیں جو جدید مغرب کے لیے قابل قبول ہو. تو بعد یہ چند متفرق باتیں تھیں, میں نے کوشش کی ہے کچھ تمہید میں باتیں عرض کی. پھر یہ کہ بھائی جو مؤثر ہے وہ کون ہے, وہ مستشرقین ہیں, اور جس پر تاثیر ہے وہ اسلامک ماڈرنسٹ ہیں. اور دیکھیں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ اب یہ تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے ٹریڈیشنل کی اور ماڈرنسٹ کی. بہت معذرت کے ساتھ اب ہماری جو روایتی مذہبی حلقے کے لوگ ہیں وہ بہت تیزی سے اس فکر سے متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ للک بہت زیادہ ہے نا, بہت جو اقبال نے کہا تھا نا گلٹرنگ ایکسٹیریئر مغرب کا, وہ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اچھل کود وہاں پر بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور نئے نئے پروگرامز آ رہے ہیں, کہیں برج کے نام سے, کہیں مدرسہ ڈسکورس کے نام پہ, اور وہ ایک دانہ ڈالا جاتا ہے اور وہ دانہ وہ جو ہے وہ چگ لیتے ہیں اور بات آگے نکل جاتی ہے. لیکن بہرحال ہمیں چاہیے یہ, خاص طور پہ جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ وہ بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے, وہ وارث انبیاء ہیں. ان کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جو سب ہمارے علماء کیا کہتے تھے, العلم ما قال اللہ وقال الرسول, علم وہ ہے جو اللہ نے کہا, جو اس کے رسول نے کہا. ہمارے اسلاف پرانے بھی اور قریب کے بھی اور موجودہ بھی روایتی مذہبی لوگ, ان میں بہت سی خرابیاں ہوں گی, لیکن بہرحال وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہی سے جڑنا چاہیے, انہی سے متعلق رہنا چاہیے. میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں مولانا روم کے ایک شعر پر. یعنی اقبال کی ایک نظم ہے نا پیر و مرید, وہاں پہ وہ ایک سوال کرتے ہیں اور پھر مرید ہندی سوال کرتا ہے اور پیر رومی جواب دیتا ہے. تو ایک سوال کیا نا کہ بھئی یہ کیا حالات اتنی ہماری خراب کیوں ہو گئی ہے, ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا ہے, ہم کیوں اتنے ذلیل و خوار ہیں. اس کا جو جواب دیا مولانا نے وہ آخری جواب ہے. انہوں نے کہا کہ دست ہر نااہل بیمارت کند, ہر نااہل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر تم نے اپنے آپ کو بیمار کر دیا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ماڈرن اسلام کا کیا ہے, لیجیٹیمائزیشن کرائسس ہے,
ہو اسپیکس فار اسلام، کون کلام کر سکتا ہے؟ اہلیت کس کے پاس ہے؟ یعنی جس آدمی کے پاس جناب ایک 1500 روپے کا، 3000 کا، 10,000 کا موبائل ہو، وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر جو ہے آڈیو ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کیا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اسلام؟ ہر ایک کو آپ اجازت دے دیں گے کہ اسلام کے بارے میں گفتگو کر لیں؟ دنیا کے ہر علم کے بارے میں تو اہلیت کا سوال اٹھاتے ہیں آپ، دین کے بارے میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہر نااہل کے ہاتھ میں تم نے اپنا ہاتھ دے کے اپنے آپ کو بیمار کر دیا۔ سوئے مادر آ کہ تیمارت کند، اپنی ماں کے پاس آؤ کہ وہ تمہاری تیمارداری کرے گی۔ اور یہ بالکل جیسے لگتا ہے ترجمہ ہے، جس کو کہتے ہیں مدر ڈسکورس، اپنے مدر ڈسکورس کی طرف آؤ، تو اسی سے بجت ہے، اسی سے معاملات ہیں۔ آخر میں پھر میں معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی سخت بات کہہ دی ہے، کوئی تلخ بات کہہ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ لوگوں کے ذہن سے بھی اس کے اثرات بد کو جو ہے وہ کھرچ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔